علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج میں موجود ہوں اسلام آباد اور نیشنل آپریشن ایمرجنسی سینٹر، کیونکہ اس سال جو ہے پولیو کی جو تیسری بڑی مہم کا آغاز ہو چکا ہے۔ ماشاءاللہ سے 4.5 کروڑ بچوں کو جو ہے پولیو کے قطرے پلائے جا رہے ہیں، اور یقیناً اس مشن کے لیے آج جو ہمارے جو ریئل پاکستانی وہ اس ٹیم کا حصہ ہیں، کیونکہ وہ اسپوک پرسن ہے پاکستان پولیو پروگرام کے حوالے سے۔ وہ بڑا کام بھی کر رہے ہیں، نہ صرف یہ بلکہ میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ماشاءاللہ سے انٹرنیشنلی بھی ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ UN کے لیے بھی کام کر چکے ہیں، اور ان کا مشن یہی ہے کہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے پاکستان میں جو بھی ہے پولیو کے حوالے سے جو افیکٹڈ بچے ہیں وہ ان کو جو ہے بہت اچھی صحت مل سکے اور پولیو کا پاکستان میں خاتمہ ہو سکے۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ضیاء الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم ضیاء، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ مجھے اپنے پروگرام میں بلانے کے لیے۔ نہیں، تھینک یو سو ویری مچ۔ آئی نو، کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ جو ہے پاکستان پولیو پروگرام کے اسپوک پرسن بھی ہیں، پورے پاکستان کے پروگرامز کو دیکھ بھی رہے ہیں، کوارڈینیشن میں بھی ہیں، اور آپ نے اتنے بزی اسکیجول میں سے ڈیفینیٹلی ہمارے لیے، ہمارے ویورز کے لیے ٹائم نکالا۔ تو پہلے میں آغاز ہی اسی سے کروں گی، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم جس ٹائم سے گزر رہے ہیں، پاکستان ایک جو مشن پہ ہے، اس مشن میں آپ جو ہے بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، تو کیا کہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ نے بہت ریسنٹلی ایک لندن میراتھن میں بہت زبردست پرفارمنس دی، پاکستان کا نام روشن کیا، اور نیشنلی آپ کو جو ہے وہ کافی ایکنالج کیا گیا، تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو۔ جہاں تک پاکستان پولیو پروگرام ہے، اس میں ایز اے اسپوکس پرسن میں کام کرتا ہوں، اینڈ اٹس پبلک ایمرجنسی ہیلتھ ایمرجنسی پروگرام۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اب دنیا کے صرف ان 2 ممالک میں رہ گئے جہاں پر پولیو کا وائرس پایا جا رہا ہے، پاکستان ہے اور افغانستان ہے، اور پاکستان بھی ایک ٹائم پہ بہت قریب آ چکا تھا، لیکن اب ریسنٹلی کچھ کیسز آئے ہیں۔ ہوپ فلی ہمیں امید ہے کہ بہت جلدی پاکستان بھی پولیو فری ہوگا اور ہم ایک ہسٹری بنا سکیں گے۔ ویری نائس۔ اچھا، کیونکہ ڈیفینیٹلی ابھی آپ لوگوں نے کیمپین سٹارٹ کر دی پورے پاکستان میں، تو کس طرح سے اس کے آپ کے پروگرامز ہیں، کس طرح سے آپ کی ٹیم کام کری؟ کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی اب اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو آپ کی کوارڈینیشن کس طرح سے ابھی جو سلسلہ ہے اس آغاز کا کہ ڈور ٹو ڈور آپ لوگ جا رہے ہیں، بچوں کے پاس جا رہے ہیں، فیملیز کے پاس جا رہے ہیں، اور یہی مشن ون گول پولیو فری پاکستان انشاءاللہ ہوپ فلی، تو کس طرح سے یہ سلسلے کو برقرار رکھے ہوئے آپ لوگ؟ دیکھیں، جب بھی ہماری پولیو کیمپین ہوتی ہے، یہ بہت بڑی کیمپین ہوتی ہے پاکستان میں۔ اس میں تقریباً 4.5 کروڑ سے زائد جو بچے ہیں ان کو گھر گھر جا کر، تقریباً 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر پولیو کے قطرے پلاتے ہیں۔ بہت بڑی ایکسرسائز ہوتی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو پولیو فری کیا جا سکے۔ اس میں پرائم منسٹر آفس سے لے کر چیف منسٹر آفس، پھر ڈپٹی کمشنرز، کمشنر آفیسز، اور پھر ڈاؤن جو یونین کونسل لیول تک جو ناظمین ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر بہت ڈائریکٹلی اوور سائٹ کر رہے ہوتے ہیں، کافی ہائی لیول اس میں پولیٹیکل اونرشپ ہے۔ اس میں جو نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کام کرتا ہے، یہاں سے گائیڈنس ملتی ہے پروونسز کو، اور پروونس میں ایگزیکیوشن ہوتی ہے پروگرام کی۔ آج کل دیکھیں کہ گرمیوں کا موسم سٹارٹ ہوا ہے، اور بہت سخت گرمی کے باوجود پولیو ورکرز گھر گھر جا رہے ہیں، بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں، تو اس کا ایک بہت ایک جامع ایک پروگرام بنتا ہے، اور میپس بنتے ہیں۔ وی کال اٹ پبلک موومنٹ، کیونکہ اس میں تقریباً معاشرے کے سارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اپنا اپنا حصہ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں، کرنا بھی چاہیے۔ پولیٹیشینز ہیں اس میں، ڈاکٹرز اپنا رول پلے کرتے ہیں، فرنٹ لائن ورکرز ہیں اس میں، جو جتنے سرکاری ادارے ہیں وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو تقریباً تمام طبقات اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، کیونکہ ضیاء ہم جب یہاں آپ کے آفس بھی آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ بہت زیادہ چیزوں میں کوارڈینیشن میں بزی بھی تھے، دیر ڈفرنٹ چیلنجز، اگر جس طرح سے ڈیفینیٹلی مشکل بھی ہوتا ہے، مراحل ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جہاں میرے خیال سے ایک عام انسان جانا بھی، شاید ہمارے لیے بھی ٹریولنگ کرنا مشکل ہوتی ہے، لیکن آپ لوگ اپنی ٹیم کو بھی بھیجتے ہیں، کرتے بھی ہیں، ان کی سیفٹی کو بھی رکھتے ہیں، اپنے ویدر کو بھی ڈیفینیٹلی وہ ساری پریکاشن سیفٹی سب سیفٹی میجرز کو رکھ کے آپ بھیجتے ہیں۔ تو میں جب آپ سے یہ پوچھ رہی تھی تو آپ نے کہا کہ ہم آپ کی جو کوارڈینیشن ہے ڈیفینیٹلی ان چیزوں میں ہے، تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ اس میں دیکھنے میں جس طرح سے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور ہمیں لگ رہا ہے کہ چیزیں آسان ہیں، جی پولیو ہے، ٹیم جاری ہے، تو وی ووڈ لائک ٹو نو واٹ کائنڈ آف چیلنجز جو آپ لوگ فیس بھی کرتے ہیں، اور آپ پھر اس کا مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں، سارٹ آؤٹ کرتے ہیں، کیونکہ آپ یو آر آلویز دیئر فار یور ٹیم ایز ویل نا اس کام کے لیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس میں آپ کے ساتھ اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں۔ جب تک میں پولیو پروگرام کا حصہ نہیں تھا تو میرا خیال یہ تھا کہ یہ جو 3-4 فرنٹ لائن ورکرز ہیں، جو پولیو ورکرز گھر آ رہی ہیں،
پولیو پروگرام تقریباً یہی ہے, ٹھیک ہے, جو آ کے بچے کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے یہ پروگرام جوائن کیا, میں نے دیکھا کتنے بڑے لیول پر گورنمنٹ اس میں اپنا رول پلے کر رہی ہے. سالانہ 3 کروڑ ویکسینز آتی ہیں جو گھر گھر بچوں کو دی جاتی ہیں. اس کے بعد جو بچوں کا ڈیٹا ہے اس کو مینٹین رکھا جاتا ہے, ٹھیک ہے. گھر گھر جب ویکسینز جاتی ہیں تو ہر ایک بچے کا نام, اس کا ڈیٹا گورنمنٹ رکھتی ہے. پھر اس کے بعد اگر کوئی بچہ مس ہو رہا ہے ویکسین سے تو اس کو فالو اپ کیا جاتا ہے, ٹیمز آتی ہیں. ایک دن نہیں ملے بچہ تو اس کے بعد دوسرے دن, تیسرے دن, پھر ان کے اوپر مانیٹرنگ ہوتی ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ہر بچے کو ویکسین وقت پر مل رہی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ جو باقی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جیسے روٹین امیونائزیشن ہے, جو حفاظتی ٹیکہ جات کا پروگرام ہے, اس کے ساتھ جو ہے بہت کلوزلی کام ہوتا ہے تاکہ انشور کیا جا سکے کہ پاکستان بھر میں بچوں کی حفاظتی ٹیکہ جات کے کورسز بھی کمپلیٹ ہوں, کیونکہ اس کا ڈائریکٹ اثر پڑتا ہے پولیو کے اس کے اوپر, ایریڈیکیشن کے اوپر بھی. اور ہم پوری کوشش کریں کہ امیونٹی جو قوت مدافعت ہے وہ بچوں کی بہتر ہو تھرو آؤٹ دا کنٹری. اور پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ امیونٹی بہتر ہے جیسے آزاد جموں کشمیر ہے یا پنجاب ہے یا گلگت بلتستان ہے, وہاں سے کیسز دیکھیں نہیں آتے کیونکہ یہاں پر پیرنٹس ویکسینیشن کرتے ہیں, امیونٹی بچوں کی بہتر ہوتی ہے اور وہیں ان کا جو ہے وہ جو مددگار ثابت ہوتی ہیں. تو ایک بہت بڑا ایک پروگرام ہے, اس میں بہت بڑے لیول پر ایفرٹ ہوتی ہے اور پرائم منسٹر آفس سے لے کے ڈاؤن جو گاؤں گلی محلے کے لیول پر جو ہے سب لوگ انوالو ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے بات کی کہ میں نے اسلام آباد کا ذکر کیا, کیونکہ مجھے یہ بھی پتا تھا آپ نے آگے کوئٹہ بھی جانا ہے, پھر آپ کراچی بھی جاتے ہیں, تو پھر آپ کے لیے پھر تو اوور آل ٹریولنگ تو پورے پاکستان میں آپ کی رہتی ہوگی, خود بھی جا کے مانیٹر بھی کرتے ہوں گے, وزٹس بھی کرتے ہوں گے, از اٹ لائک دیٹ؟ جی, نہ صرف میں بلکہ پولیو پروگرام کے بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ہر کیمپین میں میک شور کرتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پر جائیں فیلڈ میں. ہمارے جو نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں وہ ہر کیمپین میں جاتے ہیں. اس کے علاوہ پرائم منسٹر فوکل پرسن جو عائشہ رضا فاروق ہیں وہ ہر کیمپین میں فیلڈ میں جاتی ہیں, مانیٹر کرتی ہیں. اور پھر ہمارے جتنے بھی سینئر لوگ ہیں وہ ایز اے فیڈرل فیسیلیٹیٹر ایک ایک ڈسٹرکٹ میں جاتے ہیں, وہاں پر ان کے ساتھ دیکھتے ہیں اور سائٹ کرتے ہیں. اور پھر جو ڈسٹرکٹ لیول پر ہمارے لوگ ہیں وہ بھی ٹریول کرتے ہیں اور انشور کرتے ہیں کہ جہاں سپورٹ چاہیے ہو ان کو سپورٹ مل سکے. اچھا ضیاء, کیونکہ آپ کی بڑی اہم ذمہ داری ہے کمیونیکیشن کی, اس چیز کو رکھتے ہوئے اسٹریٹجی بنانا, لوگوں کو اویئرنیس دینا, تھوڑا سا ڈیفینیٹلی ہماری کچھ سوچ بھی ہے اس کو ذرا چینج بھی کرنا, یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس پہ آپ نے بڑے بہترین انداز میں طریقے سے کام کیا, کیونکہ آپ نو ڈاؤٹ آپ کا ویسے بھی بہت ماشاء اللہ ایکسپوجر ہے دیگر پلیٹ فارمز انٹرنیشنل, آپ کیونکہ وہاں پہ بھی کام کر چکے ہیں. لیکن کمنگ ٹو پاکستان, کیونکہ آپ یہاں کے رہنے والے ہیں, یہاں کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, یہاں کی جو ایک لوگوں کی سوچ ہے اس کو بہترین انداز میں سمجھتے ہیں, اور آپ نے اسی کو رکھتے ہوئے ایسی جو اسٹریٹجی بنائی ہے, ایسی کریٹیوٹی پہ کام کیا ہے جو ڈیفینیٹلی چاہے وہ ٹرک آرٹ ہو یا کوئی دیگر میسیجز ہوں یا سوشل میڈیا کی کیمپین ہو, تو وہاں پہ آپ لوگوں کو سمجھتے ہوئے جو اویئرنیس دیتے ہیں ماشاء اللہ سے وہ میسیج میں نے دیکھا ہے, میں خود بھی ایم اے جرنلسٹ, تو وہاں پہنچتا ضرور ہے. یہ اس کے پیچھے کیا آپ کی حکمت عملی ہوتی ہے, کیا کریٹیوٹی ہوتی ہے, کیا سوچ ہوتی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, پولیو پروگرام ہے, 99% بچوں کی ویکسینیشن ہو رہی ہے پاکستان میں. اگر ہم 4.5 کروڑ کی تعداد دیکھیں تو 1% بچے ہیں جن کو ہم مس کر جاتے ہیں, اور ان کی بہت ساری وجوہات ہیں, ان کے پیرنٹس ریفیوز کرتے ہیں یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے. اب یہ جو 1% ہے یہ ہمارے لیے ایک کمیونیکیشن چیلنج بھی ہوتا ہے کہ ہم یہ اس 1% تک کیسے اپنا میسیج پہنچائیں اور ان کو کنونس کریں, اور یہی ساری جو ہے ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے پیچھے, ٹھیک ہے. اور اس کو کریٹیوٹی کیسے دینی ہے, جیسے ابھی ریسنٹلی اس جو کیمپین ہوئی اس میں ہم نے پنجاب میں ڈھول والس کو انوالو کیا. میں نے دیکھی ہے, خود دیکھی ہے, عام فیملیز کی اور بات کریں, مجھے بڑا اچھا بھی لگا. کیونکہ ایسے گھر جہاں سے بچے نہیں باہر آتے, ہم نے پنجاب میں جیسے کہ ڈھول کا کلچر بہت جو ہے لوگ پسند کرتے ہیں اس کو, تو وہاں پر جب پولیو ورکرز کے ساتھ ڈھول والے جاتے تھے تو وہ ڈھول بجاتے تھے, بچے آٹومیٹکلی خود گھروں سے آ جاتے تھے اور ان کو ہم ویکسینیٹ کرتے تھے, ٹھیک ہے. بچے مت چھپائے نکل آئے. جی جی. اسی طرح بلوچستان میں دیکھیں تو ہم نے کبھی ریسنٹلی ایک انیشیٹو سٹارٹ کی, امیونٹی ایکسپریس, جس کا مطلب یہ کہ مقامی لیول پر جو یہ جھولے ہو گئے اور یہ جو تفریحی جو چیزیں ہیں یہ ہم پرووائڈ کرتے ہیں, اور گلی محلے میں بچے آ جاتے ہیں اس کے لیے, جو سوئنگس کے لیے, جھولوں کے لیے, ٹھیک ہے.
تو وہ ہمیں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ ہم اس لوکیلٹی میں بچوں کو ویکسینیٹ کر سکیں. تو ہمیں یہ کرنا پڑتا ہے. جیسے ٹرک آرٹ ہے جو آپ نے اگزامپل دی, وہ دیکھیں ٹرکس جو ہیں وہ کراچی سے لے کے افغانستان تک جاتے ہیں. اب پولیو کا جو وائرس ہے وہ پاکستان میں بھی ہے, افغانستان میں بھی ہے, اور جس روٹ سے ٹرک جا رہے ہیں ان علاقوں میں پولیو کا وائرس زیادہ ہے. تو ہم نے ٹرک آرٹ کا یوز کیا, اس پہ میسیجز لگائے تاکہ یہ نہ صرف پاکستان بلکہ یہ اگر سرحد کی دوسری طرف بھی کیسے, مجھے یہ بھی جاننا ہے اس کے پیچھے, اس آرٹ کے پیچھے کیا آرٹ ہے, آپ کا کیا آرٹ ہے؟ نہیں, یہ صرف یہ بڑی زیادتی ہوگی اگر میں کہوں کہ اٹس انڈیویجول, یہ ایک ٹیم ایفرٹ ہوتی ہے. ہماری بہت اچھی بڑی ٹیم ہے جو یہاں پر کام کرتی ہے, پھر اس میں سینئر لیول کی جو لیڈرشپ ہے ان کا بھی انپٹ آتا ہے, اور بہت مطلب یہ سوچ سمجھ کر جو ہے یہ کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہم بناتے ہیں. ویری نائس. اچھا, آئی ووڈ لائک ٹو نو, جس طرح سے ہم بات کمیونیکیشن کی کر رہے ہیں, میسیجز کی کر رہے ہیں, تو اس کا ابھی آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے ڈیزائن بھی کی ہے, بڑا اچھا اس کا امپیکٹ بھی ہے, بہت اچھا اس کا فیڈ بیک بھی آ رہا ہے. تو اوور آل کس طرح سے پبلک کا جو فیڈ بیک آتا ہے, کس طرح سے آپ لوگ جان پاتے ہیں کہ ہاں یہ میسج یہاں تک پہنچ رہا ہے اور یہاں پہ ہمیں کامیابی ہو چکی ہے؟ اور آپ نے کہا کہ نمبر جو ہے ماشاء اللہ سے جس طرح سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں ڈیکریز ہو رہے ہیں, اور وہ جو 1% ہے اس پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اور کر بھی رہے ہیں. تو کس طرح سے وہ چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا میسج وہاں تک پہنچ چکا ہے؟ اس کے لیے ہمارے ڈفرینٹ سوشل لسننگ ٹولز ہیں, جیسے کہ ہم کچھ سافٹ ویئرز یوز کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لوگ پولیو کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا میسج جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ پازیٹیو بات کر رہے ہیں, نیگیٹیو کر رہے ہیں, اور اس کو ہم انالائز کرتے ہیں, اس حساب سے ہم میسیجز بناتے ہیں. اچھا, اس کے لیے ہمارے سوشل لسننگ ٹولز ہیں. ہم ریگولرلی سوشل میڈیا چیک کرتے ہیں اور اس پہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کیا ہیں, وہ کیا فیلنگس رکھ رہے ہیں پولیو کے بارے میں, پازیٹیو سوچ رہے ہیں, نیگیٹیو سوچ رہے ہیں, یا ان کو جو معلومات مل رہی ہیں کیا وہ ان کے لیے کافی ہیں یا ان کی کچھ ذہنوں میں کچھ شکوک و شبہات ہیں. اس کو مد نظر رکھ کے ہم اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی کے میسیجز بناتے ہیں. اس کے علاوہ جب کیمپین ہم ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ دا کنٹری, تو اس میں ہمارے ورکرز جاتے ہیں, وہ کویسچن بھی کرتے ہیں آن گراؤنڈ کہ آپ کو, جیسے لوگوں سے کویسچن کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ میسج کہاں سے ملا ہے, کیا آپ کو پولیو کیمپین کے بارے میں پہلے سے پتہ چل چکا تھا, اس کا آپ کے بچوں کو فائدہ ہے یا نقصان ہے. تو اس طرح کی جو کویسچنس ہم کرتے ہیں اس کا جب جواب آتا ہے تو ہمیں بڑی مدد ملتی ہے اور ہم اس حساب سے اپنے میسیجز کو ٹیلر کرتے ہیں. اچھا, مجھے ایک چیز یہ بھی جانی, جو آپ کی جو ڈفرینٹ کیمپینز ہوتی ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم ہوتا ہے یہ چیز کیا, اور کوئی ہوتا ہے کہ اتنے دن کی ہماری کیمپینز ہیں پھر یہ اب اس کے بعد نہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم جو ہے ہمارا ٹارگیٹ, کیمپین کا مقصد یہ تھا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے, ہم نے اچیو کر لیا, اور پھر ہم ایک اور جو چیز یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو کیمپینز ہیں پولیو کے حوالے سے وقتاً وقتاً آتی رہتی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پولیو کیمپینز کے پیچھے جو بنیادی ایک ریزن ہے اس کا یہ کہ وائرس کی سرکولیشن کتنی ہے انوائرمنٹ میں. اب اس وقت دیکھیں تو انفارچونیٹلی پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں انکلوڈنگ کراچی, انکلوڈنگ پشاور, کوئٹہ, جو بڑے شہر ہیں ان سب میں وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے, یعنی انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو آ رہے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کو خطرہ لاحق ہے, موجود ہے, ٹھیک ہے. اور پولیو وائرس ایسا وائرس ہے کہ وہ امیونٹی دیکھتا ہے کہ اگر کسی بچی کی امیونٹی کم ہے, قوت مدافعت تو کمزور ہے, اس کی خوراک ٹھیک نہیں ہے, اس کے آس پاس کی صفائی ٹھیک نہیں ہے, تو وہ اس کو اٹیک کرتا ہے اور اس کو عمر بھر کے لیے معذور کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وائرس سرکولیشن بہت زیادہ ہے, تو پولیو کیمپینز بار بار اس لیے آتی ہیں کہ بچوں کی قوت مدافعت برقرار ہو. یہ جو 2 قطرے ہیں پولیو کے, یہ منیمم ڈوز ہے, منیمم دی جاتی ہے تاکہ بچے کو جو قوت مدافعت چاہیے وہ برقرار ہو, اور وائرس اس پہ اٹیک کرے بھی تو اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے. اچھا ضیاء, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ ہمارے ریئل پاکستانی بھی ہیں, اور جس طرح سے آپ نے ماشاء اللہ سے یونیسیف کے ساتھ, UN کے ساتھ کام بھی کیا ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ کیا ہے, تو کیا ایسی چیز تھی کہ آپ جو ہے آپ نے کہا نہیں میری ضرورت, جو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ہم ایسے بھی ہمارے ماشاء اللہ بہترین پاکستانی ہیں جو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ وہیں پہ کہیں جہاں ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہیں رکنا پسند کرتے ہیں. یہ کیا, یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ سے کیا وجہ تھی کہ جو آپ نے کہا نہیں مجھے ادھر کام کرنا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جو لوگ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں ان سے آپ کبھی بھی پوچھیں گے تو وہ ایک چیز ضرور آپ کو بتائیں گے کہ یہ ایسا سیکٹر ہے کہ اس میں آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ایک امپیکٹ
فیل ہوتا ہے. آپ کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو آپ کسی اینٹی کو پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں, ان کی سیلز بڑھا رہے ہوتے ہیں, لیکن اس سیکٹر میں یہ کہ جیسے ہم کام کرتے ہیں اینڈ آف دا ڈے ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کی صحت کے لیے کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, جابس تو ہوتی ہیں لیکن اینڈ آف دا ڈے آپ امپیکٹ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے سوسائٹی میں کیا امپیکٹ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ڈیولپمنٹ سیکٹر کی خوبی یہ ہے کہ آپ جس بھی پروجیکٹ میں کام کریں بھی اس میں ہو تو آپ کا ایک امپیکٹ آپ کو کلیئر ہوتا ہے. پاکستان سے باہر اگر میں نے کام کیا تو وہاں کے ایشوز ڈفرینٹ تھے. میں ایک ویسٹرن پیسیفک میں کام کر رہا تو وہاں کلائمیٹ چینج کے ایشوز تھے. ٹھیک ہے, وہاں پر لائیولی ہوڈ کے ایشوز تھے, چھوٹے چھوٹے آئی لینڈس تھے 15-15 ہزار کی پاپولیشن کے. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ پاکستان سے کمپیئر کریں تو کراچی کا میرا خیال ہے ایک اسٹریٹ ہی ہے اس کے مقابلے میں کافی. تو جب واپس آنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک میں جب آپ کام کرتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر میں, ہیلتھ سیکٹر میں, تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ آپ ایک ڈفرینس کریٹ کر سکتے ہیں اپنے کام سے. ویری نائس. یعنی آپ کہتے ہیں کہ جس ملک پہ جو ڈیفینیٹلی اس ملک نے دیا اور ہمیں اب ڈیلیور بھی کرنا ہے, اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس ڈیولپنگ کنٹری ڈیفینیٹلی جو ہے جو مسائل ہیں اگر آپ جیسے لوگ موجود, ہمیں ضرورت بھی موجود ہوں گے تو وہ بہت اچھی طریقے سے ہم اپنے ٹارگیٹس کو اچیو بھی کر سکتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہم آپ کی اچیومنٹ کی بات کریں تو ماشاء اللہ سے آپ نے ایسی میڈیا کمپینس کی ہیں جو کہ کافی نمبرز میں بھی موجود ہیں, بڑی کامیاب رہی ہیں, سکسیزفل رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کافی ایسے جو میں بچوں کی آپ نے بات ذکر کی, کافی ایسے بچوں کے لیے جو آپ نے جو میسیجز پہ, جو کمیونیکیشن پہ اور جو اویئرنیس پہ کام کیا وہ بھی ماشاءاللہ کامیاب ہوئی ہیں. کامیاب ان دیٹ سینس کہ ڈیفینیٹلی ہم سب کا کنسرن ہمارے بچے ہیں, ان کی ہیلتھ ہی ہے, اور وہ جو ٹارگیٹ آپ نے کیا کہ بچوں کی صحت کے حوالے سے وہ آپ خود بتا رہے ہیں کہ نمبرز کم ہوتے جا رہے ہیں ان کی صحت میں بھی, اور نہ صرف یہ بلکہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بھی بڑی امپورٹنٹ رہی ہے. تو کیا کہیں گے ان ساری چیزوں میں کہ ماشاءاللہ سے آپ نے اپنے فرض کو بھی بڑے اچھے سے نبھایا ہے, اور اب کتنی اس چیزوں میں, اگر میں ایسے کوئی نمبرز کوئی چیز مس کر رہی ہوں, کیونکہ میں چاہوں گی کہ وہ جو سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو کام کر لیا تو وہ بڑے آپ کے دل کے قریب بھی ہے کہ چلو مجھے اطمینان ہے, تسلی ہے کہ میں نے یہ اپنے ملک کے لیے کیا. جب ہم پولیو کیمپینز میں کام کرتے ہیں تو ہمیں ایک چیز بہت زیادہ ایک امید دلاتی ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تک پاکستان میں پولیو کے 11 قسمیں ہوتی تھیں, اب وہ ختم ہو کر ایک ٹائپ رہ گئی ہے, اور بہت زیادہ امید ہے کہ اگر پاکستان اس آخری ٹائپ کو ختم کر لے تو پاکستان پولیو فری ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اور ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں جب 1994 میں اس وقت کی پرائم منسٹر بینظیر بھٹو نے جب پاکستان میں پولیو کیمپین سٹارٹ کی تھی اور آصفہ بھٹو کو فرسٹ ٹائم ایک ویکسینیشن کرائی تھی آصفہ بھٹو کی, تو وہاں سے لے کے اس وقت جو ہے 20,000 اینول کیسز ہوتے تھے پاکستان میں پولیو کے, اور یہ سال ہر سال کی کیمپینز کے بعد یہ ختم ہوتے گئے, آپ کا رول ہے نا, اور ختم ہوتے گئے, اور اب تقریباً سنگل یا ڈبل ڈیجٹس میں بات آ گئی ہے, اور بہت زیادہ امید ہے کہ ختم کر لیں گے. تو جب ہم اس سیکٹر میں کام کرتے ہیں اور ان کیمپینز پہ, تو ہمیں ایک لحاظ سے ایک ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں کہ ہم ایک ایسے سیکٹر میں کہ جس کا ایک ملک کو فائدہ ہونا. اچھا, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کوئی بھی کام کا آغاز اپنے گھر سے کیا جاتا ہے, تو ہم جب پولیو کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف نیگیٹو وائسز بھی آتی ہیں, اور ہمیں ان کو خاموش نہیں, انہیں سمجھانا پڑتا ہے, وہ ڈیفینیٹلی اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی جو 1% یا آپ جو بات کر رہے ہیں ان کو تھوڑا, کیونکہ آپ کی جیسے آپ نے کہا میڈیا اسٹریٹجی, سوشل میڈیا, ساری چیزیں ہوتی ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا بات, کیونکہ شو کے توسط سے کیا بات سمجھنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں پاکستان ہم سب کا, آپ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں تو ہم سب نے اپنا کام کرنا ہے, تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں انڈرسٹینڈنگ کا ایک فرق ہوتا ہے, اور ایجوکیشن لیول کا بھی فرق ہوتا ہے, اویئرنیس کی وجہ سے بھی فرق آتا ہے. تو جب ہم اپنے نیٹ ورکس میں دیکھتے ہیں, دوستوں میں دیکھتے ہیں, ریلیٹیوز میں دیکھتے ہیں, تو آبویسلی یہ لیول ویری کرتا ہے. تو جب سے میں پروگرام کے ساتھ ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کتنا پاکستان کو ضروری ہے کہ ہر ایک بندہ, ہر ایک پاکستانی اپنے انڈیویجول لیول پر یہ ذمہ داری نبھائے اور کلیکٹیولی بھی نبھائے, اور چاہے وہ پبلک ہیلتھ ہو یا چاہے وہ ایجوکیشن ہو یا چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو. تو جو بھی میں کام کرتا ہوں ہمیشہ میرا جو پرائیویٹ جو لنکڈ ان پروفائلز ہیں اور باقی جو پروفائلز ہیں اس پہ میں اپنی سٹوریز ریگولرلی پبلش کرتا ہوں. جیسے اگر کیمپین سٹارٹ ہو رہی ہے, میں سب سے پہلے اپنے بچے کی ویکسینیشن کی سٹوری جو ہے وہ اس پہ پبلش کرتا ہوں, تاکہ میرے جو نیٹ ورک میں جو میرے دوست ہیں وہ دیکھیں کہ جو میں کام کر رہا ہوں میں ٹرولی اس کو اپنے دل سے کر رہا ہوں.
تو آپ کے بچے ساتھ دیتے ہیں آپ کے اس مشن میں, کہتے ہیں نہیں پاپا ہم نے بھی آپ کے ساتھ کرنا ہے, یو نو ڈسکشن تو رہتی ہوگی نا گھر میں بھی اس حوالے سے, پولیو کے حوالے سے کیا؟ میرے بچے نہ صرف ویکسینیشن کرتے ہیں بلکہ ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں, پولیو کے میسیجز بنا رہے ہوتے ہیں, اور میرا جو آفس ہے اس میں اکثر ان کی پینٹس اور وہ یوز کرتا ہوں, دیکھتا ہوں کہ جو میری ٹیبل پہ پڑے ہوں مجھے کافی انرجی ملتی ہے اور انسپریشن ملتی ہے اس میں. جی جی اچھا, کیونکہ آپ یہ بات بچوں کی کریں تو میں نے آپ کی ٹیم کا بھی یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ٹیم بھی اس چیز میں پیچھے نہیں رہتی ہے, آپ لوگوں کے ساتھ مل کے بھی ایسی ایکٹیویٹیز بھی رہتی ہیں تاکہ ٹھیک ہے کبھی کبھار آپ انسان ہے نا تھوڑے ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں, تو آپ لوگ ماشاء اللہ اپنی ایک اچھی پازیٹیو انرجی رکھتے ہیں اس چیز کو رکھتے ہوئے. یہاں پہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ہیپننگس, کیونکہ آپ کو وہ ایسا آفس میں ماحول رکھنا ہے تو وہ چیز ہوگی نا, کام کریں گے. تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے یہ جو پبلک جو ہیلتھ ایمرجنسی ہے اس میں بہت ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے, ایک کمٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, چاہے وہ سینئر آف جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی بھی کمٹمنٹ, اور پھر ڈاؤن جس طرح ہماری ٹیمز ہیں ہر لیول پر اس کی کمٹمنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہماری اس میں جو کمیونیکیشن ٹیمز ہیں ود ان دا ٹیم بہت زیادہ ڈفرینٹ رولز ہیں, کوئی ایونٹس کو دیکھ رہا ہوتا ہے, کوئی جو ہے کیمپین میسیجنگ کو دیکھ رہا ہوتا ہے, تو اس کو انٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے اور ایک ڈیڈیکیشن اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے. تو اس میں میں آئی ایم بلیسڈ کہ میرے پاس جو ٹیم ہے وہ بہت زبردست ہے اور بہت اچھا ڈیلیور کرتی ہے. بھائی ٹیم تو اچھی کیوں نہیں ہوگی جب ماشاء اللہ سے آپ جو ہے جب لیڈ کرنے والے جو سپروائز کرنے والے جو ہے خود بھی ماشاء اللہ سے انرجیٹک ہوں, پازیٹیو انرجی رکھتے ہوں, اپنے بچوں کو شامل رکھتے ہوں, تو یہ تو ڈیفینیٹلی ایسے آپ کو ریزلٹس ملیں گے. میں چاہوں گی کہ آج اس شو کے توسط سے ہمارے دیکھنے والوں کے لیے, ہمارے ناظرین کے لیے, والدین کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی مونا دیکھیں, میں نے پاکستان سے باہر بھی ٹریول کیا ہے اور آپ نے بھی کیا ہے. ایک چیز جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم باہر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ایکسیپشنلی کوئی ہم سے زیادہ آگے نہیں ہوتے, بس صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جو کام کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں اور اپنا کام بھرپور طریقے سے کرتے ہیں. تو میرا میسیج یہ ہے کہ ہم ایک بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ایک قوم ہے, لیکن جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے کہ فوکسڈ رہیں ہم اپنے کام کے ساتھ, ہم ڈیڈیکیشن کے ساتھ, کمٹمنٹ کے ساتھ. تو جس بھی سیکٹر میں ہم کام کریں گے ہم ڈفرینس لے کر آئیں گے, اور یہی میرا میسیج ہے کہ آپ جس بھی سیکٹر میں ہوں اپنے کام سے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, آپ کمٹمنٹ کے ساتھ اس کو کریں تو پاکستان انشاءاللہ جس بھی سیکٹر میں آپ ہوں گے آپ اپنے ملک کا فائدہ کریں گے. نہیں, بہت شکریہ زیاں, آپ نے بہت اچھا میسج دیا. آپ نے تو کہا کہ آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں اور 2 پولیو کے قطرے پلانے سے کچھ بھی نہیں ہو جاتا بلکہ آپ کے بچے کو صحت اور زندگی ملتی ہے. بہت شکریہ, وی وش یو گڈ لک. اور ابھی آپ کی جو کمپین چل رہی ہیں پاکستان کے جہاں جہاں جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ اسے کامیاب کرے, اور میں باقی آپ کے شکریہ کے ساتھ میں ناظرین سے بھی مخاطب ہونا چاہوں گی کہ دیکھیں یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. آپ لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر یہ پولیو کی جس سے انہوں نے کہا کہ آپ کی ان کی ٹیم یہاں آپ کے گھر پہ پہنچتی ہے, تو پلیز اپنے بچوں کو 2 قطرے پولیو کے پلائیں گے. اور ہم چاہیں گے کہ پاکستان سے جو ہے جو پولیو والا جو مشن ہم سب نے ایک ذمہ داری کے ساتھ ادا اس طرح سے کریں کہ اس میں اپنا ساتھ دیں, اور نہ صرف ساتھ دیں بلکہ اگر اس گرمی میں یہ جس سے ٹیم نکل کے آپ کے گھروں تک آ رہی ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ انہیں ویلکم کریں, ایک اسمائل دیں اور بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور نو ڈاؤٹ ہم سب جو ہے اس مشن کے ساتھ ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان زندہ باد.